نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 1060، 29واں پارہ، سورہ قلم، دوسرا رکوع، آیت نمبر 42 تا 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں قیامت کا تذکرہ تھا، اب اسی قیامت کی ایک بات ذکر ہو رہی ہے کہ اس دن ساق کھولی جائے گی۔ ساق کا لفظ عربی زبان میں پنڈلی کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے ساق کا لفظ بھی ہے، ید کا لفظ بھی ہے، وجہ کا لفظ بھی ہے، اسی طرح صحیح احادیث میں بھی مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے گئے ہیں۔ اب یہ الفاظ جب انسانوں کے ہاں استعمال ہوتے ہیں تو ان میں انسان کے جسمانی اعضاء کے مختلف حصے مراد ہوتے ہیں۔ ید سے ہاتھ مراد ہوتا ہے، وجہ سے چہرہ مراد ہوتا ہے، ساق سے پنڈلی مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح تکلم کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، تو کلام انسانوں کے لیے جب بولا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں تو ہمیں بولنے کے لیے منہ چاہیے، منہ کے بغیر نہیں بول سکتے، زبان چاہیے، زبان کے بغیر نہیں بول سکتے، پھر ہونٹ اور یہ تالو اور یہ سب چیزیں، ان سے سب سے مدد لے کر ہم بولتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ان الفاظ کا یہ مفہوم تو قطعاً مراد نہیں ہے کہ جو ساق جیسے انسانوں کی پنڈلی ہوتی ہے، جیسے انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یا جیسے انسانوں کا چہرہ ہوتا ہے، یا جیسے انسان تکلم کرتے ہیں، یا جیسے انسان ہنستے ہیں، ذہن کا لفظ بھی ہے، یا جیسے انسان چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ کوئی معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مراد نہیں ہے۔ پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو طرح کی باتیں حضرات مفسرین کرام سے منقول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ پنڈلی کی اللہ کی طرح نسبت ہے، ساق کی نسبت ہے، پنڈلی تو نہیں کہیں گے، ساق کی نسبت ہے۔ اب ساق سے کیا مراد ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ید سے کیا مراد ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ید سے مراد ہاتھ ہی ہے، لیکن اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وجہ سے مراد چہرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہیں تو جیسے ہم چیزوں کے چہرے دیکھتے ہیں، انسانوں کے دیکھتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، ذہن میں نہیں لا سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر ایسا ہوا گزشتہ تاریخ میں کہ کچھ فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے اس طرح کی صفات کے بارے میں مختلف اعتراضات کرنے شروع کیے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو پھر حضرات علماء کرام نے، مفسرین کرام نے سمجھانے کے لیے ان کی جہاں جہاں کوئی تعویل شریعت کے دائرے کے اندر، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ممکن تھی وہ کی۔ جیسے ہمارے ہاں محاورے میں ہوتا ہے یار اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، یعنی فلاں آدمی ان کی مدد کر رہا ہے، ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو مدد کے معنی میں بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کسی جگہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور کہیں
اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے مراد قدرت ہو سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں یار فلاں بادشاہ جو ہے نا وہ تخت پر بیٹھ گیا. اب ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی تخت پر نہ بیٹھا ہو، وہ کرسی پر بیٹھتا ہو، وہ صوفے پر بیٹھتا ہو، وہ کسی اور چیز پہ بیٹھتا ہو، بیڈ پہ بیٹھتا ہو، تخت پہ ساری زندگی نہ بیٹھا ہو. لیکن یہ ایک محاورہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت اگر اس طرح آئے تو اس کا یہ مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار سنبھال لیا. اقتدار تو ہمیشہ سے اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام سنبھال لیا. جب تک دنیا نہیں تھی تو اس کا نظام سنبھالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جب دنیا بن گئی تو اللہ نے نظام سنبھال لیا اور اس کو چلانے لگے. تو یہ ہے تعویل کا راستہ بات سمجھنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے. لیکن یہ ہر جگہ نہیں چل سکتا. جہاں حضرات مفسرین کرام بتائیں گے، اہل سنت کے مفسرین، کہ یہاں یہ تعویل کی گنجائش ہے تو وہاں وہ تعویل اختیار کی جا سکتی ہے. جہاں وہ کہیں گے تعویل کی گنجائش نہیں ہے تو وہاں ہم یہی کہیں گے کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، یا یہ چیز تو ہے لیکن کیسے ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اب یہاں ساق کا لفظ آیا ہے تو اس سے بھی یہ کہا گیا کہ عرب کے اندر محاورہ ہے کہ سخت مصیبت پیش آ جائے تو کہتے ہیں پنڈلی کھل گئی. سخت مصیبت پیش آ جائے تو پنڈلی کھل گئی. تو قیامت کے دن جتنی سخت مصیبت ہوگی اتنی تو ہوگی نہیں. تو یہ اس سخت مصیبت پیش آنے کے محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے. ایک مفہوم حضرات مفسرین کرام نے یہ بتایا ہے. اور ایک یہ بتایا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہے. وہ تجلی جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو لوگ ایمان والے تھے دنیا میں، وہاں بھی وہ ایمان والے ہوں گے، اور دنیا میں اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ تو سارے سجدے میں گر پڑیں گے. اور جو ایمان والے ہی نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ سجدے میں نہیں گر سکیں گے. کوشش کریں گے، چاہت ہوگی، زور لگائیں گے، لیکن ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، سیدھی نہیں کر سکیں گے. اسی طرح وہ مسلمان جو ریاکاری کے طور پہ سجدہ کرتے تھے، دوسروں کو دکھلانے کے طور پہ سجدہ کرتے تھے، دکھلاوا مقصود ہوتا تھا، وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو یہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن ساق کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. تو جو کافر، منافق اور ریاکار لوگ ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اب جب سجدہ نہیں کر سکیں گے تو پوری انسانیت کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی کہ اچھا یہ کافر ہیں. ویسے بھی کافروں کا اس دن حال الگ ہوگا، لیکن اس طرح ایک عملی فرق ظاہر ہو جائے گا. یہ منافق تھا، اچھا یہ دنیا میں کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اچھا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، آج اسی لیے یہ سجدہ نہیں کر سکتا. تو یہ تو رسوائی کی بات ہوگی. تو ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یا کرتے نہیں تھے یا پھر اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اخلاص سے نہیں کرتے تھے. یہ تو آخرت کا معاملہ ہو گیا. اب دنیا میں ان کا کیا علاج ہے کافروں کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے، آپ صبر سے کام لیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں. یہ جو کچھ آپ کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تانے کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کا معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. ان کا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا ان سے بدلہ لیا جائے گا اور ان کو بڑی بری طرح گھیرا جائے گا. لیکن ان کو ابھی مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت میں سنبھل گئے، توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں کی تو ہم آہستہ آہستہ ان کو لے کر جا رہے ہیں دوزخ کی طرف. جو ان کے قسمت میں مہلت لکھی ہوئی ہے، جس کی جتنے سال زندگی اور جتنے مواقع اس کے مہلت کے لکھے ہیں، وہ سب اس کو مل کے رہیں گے. لیکن جب وہ موقع ختم ہو جائے گا تو ایک دم ایسے رسی کھینچیں گے کہ وہ پکڑے جائیں گے، اور ہماری پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ اس سے کوئی نکل نہیں سکتا. بہرحال فی الحال ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں، یوم جس دن یکشفو کھول دیا جائے گا، عن ساق پنڈلی کو یا ساق کو، وہ یدعونا اور وہ پکارے جائیں گے، الی السجودی سجدے کی طرف، فلا یستطیعون تو وہ اس کی استطاعت نہ رکھیں گے، یعنی نہ کر سکیں گے. خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں،
ترحقہم چھائی ہوئی ہوگی ان پر ذلت و رسوائی کی سیاہی، وقد کانوا اور وہ تھے یدعون بلائے جاتے دنیا میں الی السجود سجدوں کی طرف یعنی نماز کی طرف، وہم سالمون حالانکہ اس وقت صحیح سالم تھے، ان کی کمر اس وقت تختہ نہیں تھی لیکن نہیں کرتے تھے۔ فذرنی چھوڑ دیجئے، میرے حوالے کر دیجئے، ومن یکذب ان لوگوں کا معاملہ جو جھٹلاتے ہیں، بہذا الحدیث اس قرآن کو، اس بات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے، من حیث اس طرح کہ لا یعلمون انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، واملی اور میں ڈھیل دے رہا ہوں، لہم ان کو، ان کیدی بے شک میری جو خفیہ تدبیر ہے، متین وہ بڑی مضبوط ہے، اس میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو کوئی اس سے نکل نہیں سکتا۔ با محاورہ دیکھیں جی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، لہذا اے پیغمبر جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھیے کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔